بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں غزوہ احد کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگرچہ عریض پر حملہ سے ابو سفیان کی قسم فی الجملہ پوری ہو گئی، لیکن جن جن لوگوں کے اعزا بدر میں قتل ہوئے تھے وہ ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو تباہ کر دیا ہے، اس کا انتقام ضروری ہے۔ اس کے اخراجات کے لیے اس مرتبہ کاروان قریش کا منافع عام کو دلایا جائے۔ سب نے اسے بخوشی منظور کر لیا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تیاریاں شروع ہو گئیں، اور شوال 224 3 ہجری میں بڑے سر و سامان سے قریش مدینہ روانہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، جو اسلام لا چکے تھے اور مکہ ہی میں مقیم تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خفیہ اطلاع بھجوا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ چلانے کے لیے آدمی بھیجے۔ معلوم ہوا کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب عریض تک پہنچ چکا ہے۔ دوسرے دن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ اکثر مہاجرین اور تجربہ کار انصار نے رائے دی کہ عورتوں کو شہر کے باہر قلعوں میں بھیج دیا جائے اور شہر میں پناہ گیر ہو کر مقابلہ کیا جائے، لیکن پرجوش نوجوانوں کو اصرار تھا کہ باہر نکل کر صف آرائی کی جائے۔ ان کے اصرار پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مسلمانوں کے ساتھ احد کی طرف، جہاں مشرکین مکہ خیمہ زن تھے، بڑھے۔ عبداللہ بن ابی منافق 300 سواروں کے ساتھ مائیت میں نکلا، لیکن پھر عذر لنگ کر کے لوٹ گیا اور مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ احد پہنچ کر پہاڑ کی پشت پر صف آرائی ہوئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو علم اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری عطا ہوئی۔ پہاڑ کی پشت سے مشرکین کے حملے کا خطرہ تھا، اس لیے 50 آدمیوں کا دستہ اس کی حفاظت پر متعین کر کے تاکید فرما دی کہ فتح و شکست میں تم لوگ اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ قریش تعداد اور سر و سامان ہر شے میں مسلمانوں سے زیادہ تھے۔ انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ صف بندی کی۔ میمنہ پر خالد بن ولید، مسیرہ پر عکرمہ بن ابی جہل، سواروں پر صفوان بن امیہ، تیر اندازوں پر عبداللہ ابن ابی ربیعہ تھے۔ علم طلحہ کے ہاتھوں میں تھا۔ قریش کی صف سے پہلے ابو عامر میدان میں آیا اور پکارا، اہل مدینہ، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انصار نے جواب دیا، بدکار، ہم تجھے خوب جانتے ہیں، اللہ تیری آرزو بر نہ لائے۔ اس کے بعد قریش کا علم بردار طلحہ بڑھا اور تنزیہ پکارا، کون ہے جو مجھے جہنم بھیج دے یا میں اسے جنت میں پہنچا دوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی، حمزہ اور ابو دجانہ انصاری رضی اللہ عنہم نے اپنے بے پناہ حملوں سے مشرکین کی صفیں درہم برہم کر دیں۔
حمزہ رضی اللہ عنہ جوش شجاعت میں دور تک دشمنوں کی صفوں میں گھستے چلے گئے۔ جبیر بن مطعم کے غلام ویشی نے جو آپ کی طاق میں تھا نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ قریش بڑی شجاعت سے لڑ رہے تھے، ان کے علمبردار پیہم قتل ہو رہے تھے، لیکن علم سرنگوں نہیں ہونے پایا تھا، مگر حضرت علی اور ابو دجانہ انصاری رضی اللہ عنہما کے بے پناہ حملوں نے آخر میں پاؤں اکھاڑ دیے۔ ان کے پاؤں اکھڑتے ہی مسلمان مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہاڑ کی پشت پر جو دستہ متعین تھا اس نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس کے ہٹتے ہی خالد بن ولید نے پشت سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے جو اب تک اپنی جگہ پر تھے چند جانبازوں کے ساتھ روکا، مگر سب شہید ہوئے اور خالد نے بڑھ کر لوٹنے والے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ لوگ بالکل غافل تھے، اس لیے اس ناگہانی حملہ کی تاب نہ لا سکے اور ایسے بدخواس ہوئے کہ اپنے اور بیگانے کی تمیز باقی نہ رہی، آپس ہی میں ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے شہید ہو گئے، اور شعبے میں یہ خبر اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت پائی۔ اس خبر نے مسلمانوں کے رہ سے اوسان اور خطا کر دیے اور بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صرف 12 جانسار باقی رہ گئے، لیکن ذوالفقار حیدری اس وقت بھی بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دل شکستہ ہو کر تلوار پھینک دی کہ اب لڑنے سے کیا حاصل۔ ابن نذر انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا اب زندہ رہ کر کیا کریں گے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بہت سے جانسار اس حالت میں بھی لڑتے جاتے تھے۔ آئین اس وقت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ انہوں نے پہچان کر پکارا، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی ٹوٹی ہوئی ہمت پھر بندھ گئی اور مسلمان اس سمت آ گئے۔ کفار نے بھی ایک طرف سے سمٹ کر اپنا پورا زور صرف کر دیا۔ ان کا ریلا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ اس آواز پر 7 انصاری بڑے اور ایک ایک کر کے نثار ہو گئے۔ عبداللہ بن قمیہ بڑھتے بڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا اور چہرہ انور پر تلوار ماری۔ مغفر کی 2 کڑیاں پیوست ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر جان ساروں نے ہر طرف سے حصار میں لے لیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک کر سینہ سپر ہو گئے۔ جو تیر آتا تھا اسے پیٹھ پر روکتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تلوار کے وار ہاتھ پر روکتے تھے، ایک ہاتھ کاٹ کر الگ ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے 3 کمانیں توڑی اور سینہ سامنے کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم نہ پہنچنے پائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن رحمت عالم کی زبان پر اس وقت بھی یہ الفاظ تھے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کہ وہ جانتے نہیں۔ چہرہ انور سے خون جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے زخم کو دھویا اور چٹائی کا ٹکڑا جلا کر اسے زخم میں بھرا، اس سے خون تھما۔ مشرکین کا ریلا رکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند جانساروں کے ساتھ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ مشرکین کی فوج میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی۔ ابو سفیان نے اس کی تصدیق کے لیے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جواب دینے سے منع کر دیا۔ ابو سفیان نے جواب نہ پا کر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو آواز دی، اس پر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس وقت اس نے مسرت میں نعرہ لگایا کہ سب مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، بولے اے اللہ کے دشمن ہم سب زندہ ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے ہیبل کا نعرہ لگایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جواب دیا، اللہ اعلی و اجل۔ ابو سفیان پکارا، لنا العزا ولا عزا لکم۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ مسلمانوں کے سنبھلنے کے بعد قریش کی ہمت پست ہو گئی اور وہ لوٹ گئے۔ اس مارکہ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر انصار تھے۔ اختتام جنگ کے بعد قریش کی خواتین نے مقتولین بدر کے انتقام کے جوش میں مسلمان شہداء کے ناک کان کاٹ دیے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے ان کو پھولوں کی طرح کا ہار بنا کر پہنا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبا گئی۔ اس غزوہ میں مسلمان عورتوں نے بھی بڑی بہادری اور جان فروشی دکھائی۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہما مشک میں پانی بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پلاتی تھیں۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔